ہمارے ہاں جب بھی اسلامک اسٹڈیز کی بات کی جاتی ہے تو ہم اس کو بہت ایک کمپلیکس سبجیکٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بدقسمتی سے یہ معاشرہ ایک شخصیت پرستی کا اور ایک خاندان پرستی کا اور آبا پرستی کے کلچر کا عمل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام جو ہے وہ اقرا سے شروع ہوتا ہے اور خطبہ حجۃ الوداع پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کو ایمان کی، عقائد کی اور بنیادی ایمانیات کی تاریخ نہیں کہہ سکتے۔ بچوں کو بھی یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ جو بنیادی ماخذ ہیں قرآن اور حدیث کے، اس کو بنیاد بنائیں اور قرآن کو بطور دلیل اور حدیث کو بطور دلیل استعمال کریں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کا انٹرویو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہو یا پھر ان کا نالج اتنا زیادہ ہو کہ ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پچھلے 20 سالوں سے ٹیچنگ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خبر کیسے بنتی ہے اور خبروں کو کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں، سب چیزوں کو یہ بہت دقیق ایک نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پی آر کا بھی ایکسپیرینس ہے۔ یہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں بطور پی آر او بھی بہت عرصے تک کام کرتے رہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ بطور ٹیچر، بطور ایک میڈیا ایکسپرٹ، یہ معاشرے کے چیلنجز کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہمارے جو اس وقت مسائل ہیں، چاہے وہ ٹیچنگ کے ہوں چاہے وہ میڈیا کے ہوں، ان کا حل کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر رانا تنویر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر، میں آغاز سب سے پہلے یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ میڈیا اور اسلامک اسٹڈیز دونوں کو آپ نے پڑھا، تو یہ دونوں فیلڈز ویسے تو ایک دوسرے سے براہ راست تو نہیں ملتی، تو ان دونوں کو اکٹھا آپ نے پڑھا اور پھر دونوں میں کام کیا، تو یہ آپ کے اندر شوق کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ بہت شکریہ۔ بچپن میں ہی کچھ ذوق ایسے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس میں جو ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل ہابیز کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بچپن میں ہی اسکول میں لکھنے، پڑھنے، ڈبیٹنگ، سوسائٹی میں اور ادبی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا جو ایک شوق اور ذوق تھا، وہ ایسا ڈیولپ ہوا کہ وہ یونیورسٹی لیول تک آیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پرانے یعنی جو دیہاتی ماحول کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ بڑے ایک فنون لطیفہ سے بھی ان کی دلچسپیاں ہوتی تھیں اور ان کے اندر سکلز ایسی ہوتی تھیں، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹس تیار کریں جو معاشرے کے لیڈر بنیں۔ بالکل۔ تو بے شک وہ ٹاٹ اسکول تھا، بے شک تو اتنی وسائل نہیں تھے، لیکن ان ٹیچرز نے بہت محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا۔ اور پھر وہ ٹیچر کلاس کے ٹیچر نہیں ہوتے تھے، وہ گلی محلے کے بھی ٹیچر ہوتے تھے۔ ٹیچر ہوتا ہی سوسائٹی کا ہے اور وہ بچوں کی طرح، اپنی اولاد کی طرح وہ اسٹوڈنٹس کو وہ گائیڈ کرتے اور ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرتے۔ تو یہ جو دونوں جو ایک شعبہ جات ہیں، ان کا جو ایک امتزاج ہے، بیسیکلی میڈیا کے ساتھ ہمارے جتنے بھی پرانے زمانے کے نامور لوگ ہیں، وہ پروفیشنل اسٹڈیز پرانے زمانے میں تو ہوتی نہیں تھی۔ بڑے بڑے نامور آپ کو میڈیا پرسن ایسے ملیں گے جو بائی پروفیشن تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، بائی پروفیشن تو بزنس کے لوگ ہیں، بائی پروفیشن تو کسی اور سبجیکٹ سے ہیں، لیکن یہ جو ایک ذوق ہوتا ہے نا، گفتگو کرنا، لکھنا، پڑھنا، یہ ایک گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں اس فیلڈ میں جو شرکت کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ بلا تفریق کے، یعنی آپ کہہ لیں کہ پروفیشن، وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں اور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو گفتگو کا سلیقہ دیا ہے، اظہار بیان کی قوت دی ہے، تو کیوں نہ اس کا کردار ادا کیا جائے اور اس کو ڈفرینٹ فورم پہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ اچھا کام کیا جائے اور معاشرے کی تعمیر کی جائے۔ سر، میڈیا کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کالمز بے شمار اب تک لکھ چکے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کالمز کا سفر کب شروع ہوا اور کن موضوعات پہ آپ نے اب تک زیادہ بات کی ہے؟ کالمز کا سلسلہ گزشتہ 20 سال سے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یعنی ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا ذوق بچپن سے ہی تھا۔ تو میں ایک قومی اخبار میں ایک ہفتہ وار کالم لکھتا ہوں، اور یہ جو اظہار ہوتا ہے اپنے خیالات کا، اپنی فکر کا،
اس کے جو ذرائع ہیں وہ دو ہی ہیں، ظاہر ہے ایک زبان ہے اور دوسرا آپ کا قلم ہے۔ یہ زبان اور قلم کا جو امتزاج ہے یہ بڑا حسین امتزاج ہے، اور اللہ نے اگر آپ کو ملکہ دیا ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا پرچار کریں۔ اب یہ آپ کی جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں، معاشرے کے اوپر آپ کی بڑی عمیق نگاہ ہوتی ہے، جو آپ کی جو دلچسپی ہوتی ہے ذاتی حوالے سے، چونکہ ظاہر ہے ایک آپ کی جو کچھ لمٹس ایسی ہیں، باؤنڈریز ایسی ہیں، مثلا ایک سرکاری ملازم ہے، اس نے ایک اسی خاص ڈومین میں رہتے ہوئے ایشوز کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے، وہ سیاست پہ بات نہیں کر سکتا، سیاست پہ کالم نہیں لکھ سکتا، سوشل ایشوز کو زیادہ میں بنیاد بناتا ہوں، اور پبلک کے جو وہ مسائل ہیں اور خاص طور پر دینی حوالے سے جو تعبیرات ہیں، جو آج کے دور میں جدید جو رجحانات ہیں اس کی روشنی میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کی وہ تعبیرات پیش کی جائیں جس سے آج کی جو نئی نسل ہے اس کو سمجھ بھی آ سکے اور ان کی تربیت بھی ہو سکے۔ سر ہمارے ہاں جب بھی اسلامک اسٹڈیز کی بات کی جاتی ہے تو ہم اس کو بہت ایک کمپلیکس سبجیکٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہے۔ تو آپ چونکہ آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے، آپ پڑھاتے بھی ہیں، تو آپ انہیں آسان لفظوں میں اسلام کے بارے میں یا ان بنیادی اقدار کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے کہ واٹ از اسلام۔ آپ اسلام کے بارے میں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بدقسمتی سے یہ معاشرہ ایک شخصیت پرستی کا اور ایک خاندان پرستی کا اور آبا پرستی کے کلچر کا حامل ہے۔ اس میں جو اثرات ہوتے ہیں زیادہ تر مذہبی اعتبار سے وہ خاندانی ہوتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو ایک وراثتی ایک مذہب کے طور پر زیادہ اپنایا ہے، اور ہم نے اس پہ تحقیق کی جستجو جو ہے وہ کم کی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام جو ہے وہ اقرا سے شروع ہوتا ہے اور خطبہ حجۃ الوداع پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کی جو تاریخ ہے اس کو آپ اسلام کی تاریخ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایمان کی، عقائد کی اور بنیادی ایمانیات کی تاریخ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل ایسے تو لہٰذا میں تو یہی سمجھتا ہوں، بچوں کو بھی یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ دو جو بنیادی ماخذ ہیں قرآن اور حدیث کے، اس کو بنیاد بنائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو اسوہ حسنہ ہے اس کو مشعل راہ بنائیں، اور قرآن کو بطور دلیل اور حدیث کو بطور دلیل استعمال کریں۔ اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میڈیا میں آپ کا ایک بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی روشنی میں بھی اور بینگ اے ٹیچر بھی اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے جس کو اگر ایڈریس کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ آج کے یہ ہے، میں اس طرح یہ دور نا فتنوں کا دور ہے۔ وہ فتنوں کی کئی صورتیں ہیں، جو کہ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ سمٹ گئی ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ دنیا میں اب لڑائی کا سب سے بڑا ہتھیار اور ویپن جو ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا جتنا زیادہ لوگوں میں ایک شعور ڈیولپ کر رہا ہے، وہاں ذہنی طور پر انتشار کا شکار بھی کر رہا ہے۔ ہم جو خبریت ہوتی ہے وہ ہم خواہش کو خبر بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اپنی جو ایک ذاتی ترجیحات ہوتے ہیں ہوتی ہیں اس میں ہم چیزوں کو ٹیمپرنگ کرتے ہیں، ہم اینگل دے دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ خبر کی جو فطری سچائی ہوتی ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ آپ پروپیگنڈا کر کے کچھ چیزوں کو آپ نظروں سے اوجھل تو کر سکتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی ریل پکچر سامنے آتی ہے تو بہت سارے کرداروں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اس لیے خبر کے ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے کمرشلائز چیزیں ہو گئی ہیں۔ وہ صحافت کے جو ایک نام ہوتے تھے اور صحافت کی دنیا کی جو تاریخ ہوتی تھی، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان اور دیگر جو نامور اکابر اسلاف تھے، وہ کیا بات تھی، وہ تحقیق کے ساتھ بات کرتے تھے، ریفرنس سے بات کرتے تھے، اور سب سے جو خوبصورت پہلو ہے ماضی کے ان جو ہمارے مشاہیر ہیں ان کے اسلوب کا، کہ وہ اظہار رائے یا اختلاف رائے کے باوجود مخالفت، احترام شخصیت۔ آج بدقسمتی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی کے اسکول آف تھاٹ سے اختلاف کرتے ہوئے ہم اس کی تنسیخ بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تنسیخ شخصیت کا بڑا خوفناک رجحان ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، تنسیخ تو دلیل کی بنیاد پہ کسی فکر کی ہونی چاہیے، تنسیخ شخصیت کی نہیں ہونی چاہیے۔
اچھا سر، میڈیا میں بھی اور باقی یو ای ٹی میں بھی آپ نے بے شمار پروجیکٹس میں اب تک کام کیا. آپ لیڈرشپ کے رول پہ رہے موسٹلی، مطلب آپ نے چیزوں کو لیڈ کیا اور خود سے آپ ان کو آگے لے کے چلے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کوالٹیز ایک انسان میں کیسے آتی ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز، اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے سکلز آنے والے بچے جو ہیں وہ سیکھیں تو وہ میڈیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میں اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں جو ڈفرینٹ سوسائٹیز کا جو قیام ہے نا، وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں، ٹیچنگ یا اسٹڈی ایک خاص انوائرمنٹ ہے، ایک خاص اس کے اہداف ہیں. اصل چیز ہے تعلیم انسان کو تہذیب سکھاتی ہے. تعلیم انسان کی جو ایک زندگی گزارنے کے جو اسلوب ہیں اس میں ایک خاص پیوریفیکیشن پیدا کرتی ہے. تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ سوسائٹیز میں لیڈنگ ایک رول پلے کرتے ہیں، پریکٹیکلی وہ قوم اور ملک کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. میں نے اپنے اس سارے عرصے میں یہ ایک مشاہدہ کیا ہے کہ میرے انڈر ڈفرینٹ جو سوسائٹیز بنائیں، جس کا میں ایڈوائزر تھا، اس میں کوئی 70% بچے ایسے ہیں جو اگرچہ انجینئر ہیں لیکن ان کا ایک ذوق، اسٹڈی، مطالعہ ایسا یعنی نظر آتا ہے کہ 70% کے قریب بچے جو ہے نا وہ سی ایس ایس کر کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں سروسز انجام دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپٹیشن کا جو ایک میدان ہے اس میں آپ کا جو ایک کانفیڈنس ہے اور آپ کی جو ایک ڈفرینٹ سکلز ہیں لکھنے کی، بولنے کی، یہ سوسائٹی سے پروان چڑھتی ہے. میں پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے مجھے کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ کی یو ای ٹی کا ایک گریجویٹ جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ سیکیورٹی گارڈ کے فرائض انجام دے رہا ہے. تو میرے لیے بڑی یہ ایک عجیب بات تھی کہ یو ای ٹی کا گریجویٹ ہے اور کسی ادارے میں سیکیورٹی گارڈ کیسے لگ گیا. اس نے میں نے کہا اس کو ذرا میرے پاس بھیجو. وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے پوچھا، بیٹا کس ڈپارٹمنٹ سے ہو، کون سی ڈگری ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے بتایا ڈپارٹمنٹ کا نام یہ. تو میں نے کہا کیا ہوا، کیا آپ کو جاب نہیں ملی، کیا اس میں مشکلات تھیں؟ اچھا، ظاہری طور پر جب میں نے اس کو دیکھا، جب وہ انٹر ہوا میرے پاس، تو اسی سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا جو ایکسپوجر ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے جو ویک ایریاز میں اس کی گرومنگ ہی نہیں ہوئی ہے، اس کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، اس کی ڈریسنگ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. بیسیکلی جو کسی بھی فیلڈ کا کوئی بھی گریجویٹ ہوتا ہے، اس کو جو ٹیچر ہیں یا جو ادارہ ہے وہ ان کی لیڈرشپ کوالٹی کو، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرائے. بالکل. بدقسمتی سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم سیمیسٹر سسٹم میں اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں بچوں کے اوپر کہ بچوں کی جو ایک تخلیقی صلاحیتیں ہیں دیگر جو ایک ہابیز کے حوالے سے ہیں وہ معدوم ہو جاتی ہیں، دب کے رہ جاتی ہیں. لہٰذا جن بچوں کو شوق ہے ڈفرینٹ ایک جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے اور آگے بھی آنا چاہیے. میں نے یو ای ٹی میں میڈیا سوسائٹی ایک بنائی تھی پچھلے وائس چانسلر صاحب کی سرپرستی میں، تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ بچوں کو آج کا جو میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس میں ڈیزائننگ کا کورس ہم کرواتے تھے، اس میں فوٹو شاپ کا کورس کرواتے تھے، اس میں ٹیکنیکلی چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کی ہم ٹریننگ دلاتے تھے. تو بچے انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جو ہابیز ہیں جو معاشرے کے آج تقاضے ہیں اس میں انہوں نے بڑا فعال کردار ادا کیا. لہذا جو ٹیچر ہے اس کو، وہ ٹیچر لیڈر ہوتا ہے، ٹیچر مربی ہوتا ہے، ٹیچر جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں کو صرف کلاس کی حد تک محدود نہ رکھے، ان کو اپنے بچے سمجھے اور فادرلی ان کو ٹریٹ کرے، اور وہ سمجھے کہ یہ معاشرے کا ایک سرمایہ ہے اور ٹیلنٹ ہے، اور جتنا ہی ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ہم بیدار کریں گے اتنا ہی ملک اور قوم کو فائدہ ہے. سر، آپ کی زندگی میں آپ کی انسپریشن کون ہے اور وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے؟ دیکھیں، پتہ نہیں میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں، البتہ ٹیچرز کا بڑا ایک رول ہوتا ہے، وہ بے شک پرائمری اسکول، کالج، یونیورسٹی لیولز پہ. تو میں یونیورسٹی لیول پہ ہمارے ایک ٹیچر تھے ڈاکٹر خالد علوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. وہ بہت بڑے اسکالر تھے. مجھے ان کا جو تدریس کا جو فن تھا نا، اس نے بہت زیادہ امپریس کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے ٹیچنگ کرنا. ہر آدمی ٹیچر نہیں بن سکتا. مجھے انہوں نے بہت زیادہ انسپائر کیا. دوسرا اگر ہم لٹریچر کی بات کریں یا دیگر جو کتب ہیں اور دیگر جو لٹریچر ہے، اس میں سب سے زیادہ میں انسپائر ہوا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں سے، اور اسی طرح مولانا مودودی کی تحریروں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. اور اسی طرح دیگر جو اسکالرز ہیں جن کی جو کتابیں ہیں، لٹریچر ہیں، وہ یوں یعنی لگتا ہے. آپ دیکھیں اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے تھے. بالکل ایسے کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کوئی جدید وسائل نہیں تھے، لیکن کمال ہے چھوٹی چھوٹی عمروں میں انہوں نے جناب کتابیں لکھنی شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں مفسر قرآن بن گئے. آج کے زمانے میں چونکہ بدقسمتی سے جو ہمارا سوشل میڈیا نا، اس میں جو ایک خود نمائی کا جو ایک عنصر ہے نا، اس نے ہماری علمیت اور تحقیق کے راستے میں نا بڑی رکاوٹیں پیدا کر دی. بالکل ایسے ہم تھوڑا سا بولنا شروع کرتے ہیں، تھوڑی سی کتاب یاد کرتے ہیں، چند چیزوں کو رٹل لگاتے ہیں، ہم کیمرے کے سامنے آ کے بیٹھ کے اسکالر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے موضوعات کا ہم انتخاب کرتے ہیں جس سے ریٹنگ ملے. یعنی وہ جو سوسائٹی کی تعمیر میں، جو سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے جو ایک اسکالر کا رول ہونا چاہیے، وہ بدقسمتی سے معدوم ہوتا جا رہا ہے. اور خود نمائی والا عنصر، اپنی مارکیٹنگ والا عنصر، اور سوشل میڈیا کے ذریعے کمائی کرنے والا جو ایک رجحان ہے، اس نے علم اور اس کی تحقیق اور اس کے ماخذ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. شخصیت پرستی، خود نمائی، نرگسیت نے جو صاحب علم لوگ ہیں، جو صحیح اسکالر لوگ ہیں، ان کو پس منظر میں دھکیل دیا ہے. اور جو فنکار لوگ ہیں، جو شعبدہ باز لوگ ہیں، جو رنگ باز لوگ ہیں، جنہوں نے ٹوپیاں پہنی ہیں، جنہوں نے پگڑیاں پہنی ہیں، جنہوں نے اپنا ایک مذہبی بہروپیہ پن اختیار کر لیا ہے، وہ معاشرے کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، قاسم علی شاہ صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کی تعمیر میں اور نوجوانوں کی شخصیت کی تعمیر میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قاسم علی شاہ صاحب نے ایک بطور موٹیویشنل اسپیکر نئے ٹرینڈز متعارف کرائے ہیں، اور جو ٹریننگ جو سیشنز ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے والدین سے نہیں سیکھتے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اساتذہ سے نہیں سیکھی جاتی ہیں. قاسم علی شاہ صاحب نے اپنے ذوق مطالعہ کی بنیاد پہ، اپنے ایک خاص روحانی ایک جو فیلنگز ہیں، جو انہوں نے واصف علی واصف صاحب کو پڑھا یا دیگر جو اکابر ہیں ان سے انہوں نے مطالعہ حاصل کیا، جو کشید کیا ہے انہوں نے ان سے، جو فکر کشید کی، یہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کی تعمیر میں قاسم علی شاہ صاحب کا بڑا ہی مثبت رول ہے. اور جہاں تک ڈفرینس آف اوپینین کا تعلق ہوتا ہے، وہ ہر معاشرے میں ہوتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارا رجحان یہ ہے کہ ہم جس سے اختلاف کرتے ہیں نا، ہم فکر سے اختلاف کرنے کی بجائے ہم شخصیت سے اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم فکر سے اختلاف کی بجائے ہم تنسیخ شخصیت شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا دوسری ایک بات میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جو مربی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جو ایک پولیٹیکل جو ایک پولرائزیشن ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رانا تنویر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو زندگی کے کئی پہلوؤں میں روشنی ڈالنے کا موقع ملا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.